قاری ناظر صاحب کی محنتوں کا ثمرہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہم اور آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے ملاحظہ کریں گے۔ اور آج مدرسے کی فضا اتنی عمدہ اور خوبصورت لگ رہی ہے۔ آج آپ سب حضرات یہاں پر جمع ہیں۔ شاعر کہتا ہے فضائے مدرسہ کتنی بھلی معلوم ہوتی ہے، فضائے مدرسہ کتنی بھلی معلوم ہوتی ہے، مرادوں کی کلی کھلتی ہوئی معلوم ہوتی ہے، مرادوں کی کلی کھلتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ اور یہ ذرے آفتاب علم خود بن جائیں ناممکن، یہ ذرے آفتاب علم خود بن جائیں ناممکن، رضا کے فیض کی جلوہ گری معلوم ہوتی ہے، رضا کے فیض کی جلوہ گری معلوم ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میرے بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو ہمارے لیے ایک ایسا قانون بنا کر بھیجا ہے۔ آج ہم اور آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اس دنیا کے اندر بے شمار قانون پائے جاتے ہیں، ہر ملک کے اندر قانون پائے جاتے ہیں، ہر صوبے کے اندر قانون پائے جاتے ہیں، ہر شہر کے اندر قانون پائے جاتے ہیں، ہر گھر کے اندر قانون پائے جاتے ہیں۔ ہم اور آپ بھی جانتے ہیں ہمارے اور آپ کے ہر محکمے کے اندر قوانین کا ایک جمع غفیر موجود ہوتا ہے، لیکن جہاں قانون پائے جاتے ہیں وہاں پر ہم ایک چیز یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جہاں پر قانون ہوتے ہیں وہاں پر قانون بنتے بھی ہیں، قانون بدلتے بھی ہیں۔ آج آپ دیکھتے ہیں ہندوستانی حکومت کوئی قانون بناتی ہے، کل اس قانون کو بدل دیتی ہے۔ آج یو پی کی حکومت کوئی قانون بناتی ہے، کل بدل دیتی ہے۔ آج پاکستان کی حکومت کوئی قانون بناتی ہے، بدل دیتی ہے۔ امریکہ کی حکومت کوئی قانون بناتی ہے، بدل دیتی ہے۔ ہمارے گھروں میں بھی قانون ہے، کس وقت ہم کو نماز کے لیے اٹھنا ہے، کون سا وقت ہماری ماں اور بہنوں کو کھانے پکانے کے لیے دینا ہے، کس وقت کون سا کام کرنا ہے، لیکن ہمارے سارے قانون بدلتے رہتے ہیں۔ عزیزان محترم، آپ قانون کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا دنیا کے اندر جتنے بھی قانون آئے کوئی قانون ایسا نہیں ہے جو قانون ہمیشہ ہمیشہ رہا ہو۔ قانون آیا اور بدل گیا۔ ہر جگہ آپ دیکھیے ہندوستان نے کوئی قانون بنایا بدل دیا، امریکہ نے قانون بنایا بدل دیا، سعودیہ نے قانون بنایا بدل دیا، اتر پردیش نے کوئی قانون بنایا بدل دیا۔ ہم اپنی دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ قانون بنتے بھی ہیں اور بدلتے بھی ہیں، لیکن اللہ نے قرآن کو ہمارے لیے ایسا قانون بنا کر بھیجا ہے۔ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن تو بتا، ہم نے دنیا میں دیکھا کہ دنیا کا ہر قانون بنتا بھی ہے اور بدلتا بھی ہے، لیکن اے قرآن تجھے کیا ہو گیا ہے؟ دنیا کا قانون بدلتا ہے اور بنتا بھی ہے، لیکن اے قرآن تجھے کیا ہو گیا ہے؟ آخر تو بدلتا کیوں نہیں ہے؟ جب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن جواب دیتا ہوا نظر آتا ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ اللہ کے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اے قول محمد قول خدا، قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، فرمانے قرآن، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن دستار بندی، علماء اہل سنت، عشق محبت، عشق محبت، سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، قرآن ایک ایسا قانون ہے جس کو رہتی دنیا تک کوئی بدل نہیں سکتا۔ آپ نے قرآن کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہوگا تو آپ کو پتا چلے گا قرآن پر کون سا ایسا ظلم ہے جو قرآن کے ساتھ روا نہ کیا گیا ہو، کون سا ایسا ظلم ہے جو قرآن پر نہ ڈھایا گیا ہو۔ سمندر کی موجوں کے حوالے قرآن کو کیا گیا، آگ کے طغیانیوں کے حوالے، آگ کے شعلوں کے حوالے قرآن کو کیا گیا۔ قرآن مجید کو اس دنیا سے مٹانے کی لاکھ کوششیں کی گئیں اور دنیا بھر کے لوگوں نے اس قرآن کو مٹانے کی، اس قرآن کو دبانے کی، اس قرآن کو ختم کرنے کی لاکھ کوششیں کی، لیکن قرآن کو جتنا دبایا گیا قرآن اتنا بلند ہوتا ہوا نظر آیا۔ اس دنیا کی تاریخ نے دیکھا اس دنیا کے اندر کتنے لوگ آئے، چنگیز خان اور ہلاکو جیسے کتنے لوگ آئے جنہوں نے قرآن اور اسلام کو مٹانے کی کوشش کی، لیکن قرآن نہیں مٹا۔ عزیزان محترم، آج ابھی کچھ دن پہلے ایک ایسا شخص بھی آیا، ایسا شیطان بھی آیا جس نے بنام مسلمان قرآن کی کچھ آیتوں کو نکالنے کی ناپاک کوشش کی، لیکن رب کریم کا عذاب دیکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس شیطان کا نام جو مسلمانی نام تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اسلامی نام بھی چھین لیا. جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا تھا, جو اپنا نام مسلمان رکھے ہوئے تھا, جب اس نے قرآن کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نام بھی چھین لیا. عزیزان محترم, قرآن کو مٹانے کی لاکھ کوششیں کی جاتی ہیں لیکن قرآن مٹ نہیں سکتا. قرآن کو نہ چرایا جا سکتا ہے نہ قرآن کو مٹایا جا سکتا ہے, کیونکہ قرآن کی حفاظت کسی لوہے کی تجوریوں میں نہیں ہوتی ہے, قرآن کی حفاظت کسی صندوق میں نہیں ہوتی ہے, قرآن کی حفاظت کسی بند کمرے میں نہیں ہوتی ہے, بلکہ قرآن کی حفاظت حفاظ کرام کے نازک سینے کیا کرتے ہیں. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے, فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے, وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. زندہ باد زندہ باد, سبحان اللہ سبحان اللہ. عزیزان محترم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا علماء کرام تشریف فرما ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 104 آسمانی کتابیں نازل فرمائیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کسی کتاب کو اتارا تو اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں لیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے اترے, کسی کی حفاظت کا ذمہ خدا نے نہیں لیا. حضرت زبور اتاری گئی حضرت داؤد پر, اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا. حضرت عیسیٰ پر انجیل اتری, اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت اتری, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا. لیکن جب اللہ نے قرآن کو اس دنیا میں اتارا, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کو اتارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لے لیا. رب کائنات نے ارشاد فرمایا, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے. سچی بات ہے, بے شک بے شک. آپ اندازہ کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی حفاظت پہ آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مکڑی کے جالے کے ذریعے بھی حفاظت کر لیتا ہے. حق ہے, بے شک. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مٹانے پہ آ جائے تو مضبوط سے مضبوط عمارت بھی منٹوں میں تہس نہس ہو جاتی ہے, ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے. اور اللہ جب بچانا چاہے تو مکڑی کے جالے سے بھی بچا لیتا ہے. عزیزان محترم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اتارا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے, لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا, کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیتے تو آپ پہاڑ کو ریزہ ریزہ دیکھتے. جی عزیزان گرامی, آپ اندازہ کریں, قرآن اگر پہاڑ پر اتر جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. قرآن کا یہ اعلان ہے, لیکن آج ہم دیکھتے ہیں, ابھی تھوڑی دیر بعد ہم دیکھیں گے قاری ناظر صاحب قبلہ کے وہ طلبہ جنہوں نے قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے. آپ اندازہ کریں, انہوں نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے, جبکہ قرآن کا یہ اعلان ہے, لو انزلنا هذا القرآن, اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتر رہا ہے, آقا مسکرا رہے ہیں. عزیزان محترم, وجہ کیا ہے کہ قرآن کا ایک طرف تو یہ اعلان ہے کہ اگر پہاڑ پر اتار دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے, لیکن دوسری طرف ہم اپنی امت مسلمہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں. 9 سال کا بچہ ہے, قرآن کو سینے میں محفوظ کر لیا ہے. 10 سال کا بچہ ہے, قرآن کو سینے میں محفوظ کر لیا ہے. عزیزان محترم, آخر وجہ کیا ہے؟ جب ہم قرآن سے سوال کرتے ہیں, اے قرآن, ایک طرف تو تیرا یہ اعلان ہے کہ اگر پہاڑ پر اتار دیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا, آخر اس چھوٹے بچے کے سینے میں یہ طاقت کہاں سے آ گئی کہ یہ بچہ قرآن کو اپنے سینے میں سمائے ہوئے ہے؟ قرآن جواب دیتا ہوا نظر آتا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی یاد کرنے والا؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غوث اعظم, عظمت قرآن, شان قرآن, جشن دستار بندی, مسلک اعلی حضرت, علماء اہل سنت, عشق محبت, عشق محبت. حضرات, آپ نے جان لیا کہ قرآن کو کوئی مٹا نہیں سکتا. قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود خدا نے لیا ہے, اور قرآن اگر پہاڑ پہ اتار دیا جائے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے.
لیکن کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حافظ قرآن کو وہ عظمت عطا کی کہ حافظ قرآن اس قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے؟ عزیزان محترم، جب قرآن کی عظمت کا یہ عالم ہے تو حافظ قرآن کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ میں آپ کو بتاؤں، جب قیامت کا قریب ہوگی ایک وقت ایسا بھی آئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب قیامت کے بارے میں پوچھا گیا قیامت کب آئے گی، آقا نے تاریخ نہیں بتائی، باقی دن بھی بتا دیا، سال نہیں بتایا، تاریخ بھی بتا دی، اور لیکن اس کی کچھ علامتیں بتائیں۔ میں علامتیں بتانے کے لیے نہیں بیٹھا، بس ایک علامت بتاتا ہوں۔ قیامت کی علامتوں اس میں سے ایک علامت بتائی گئی دجال کا نکلنا۔ یہ دجال کیا ہوگا؟ آپ جانتے ہیں یہ کانا ہوگا، اس کے ایک ہاتھ میں دوزخ ہوگی، ایک ہاتھ میں جنت ہوگی۔ جو اس کی دوزخ ہوگی وہ حقیقت میں جنت ہوگی، جو اس کی جنت ہوگی وہ حقیقت میں دوزخ ہوگی۔ یہ کہے گا مجھ کو خدا کہو، جو اس پر ایمان لائے گا اس کو یہ جنت میں داخل کرے گا، لیکن حقیقت میں وہ جہنم میں جائے گا۔ عزیزان محترم، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب دجال کے فتنے عروج پر ہوں گے، جس وقت دجال کے فتنے ہر طرف عروج پر ہوں گے، وہ پوری تیز رفتاری کے ساتھ پوری دنیا کا دورہ کر رہا ہوگا، ایسے وقت میں کیا کوئی ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ اگر میں دجال کے زمانے میں ہوں گا تو میں دجال کے فتنے سے بچ سکتا ہوں؟ عزیزان محترم، میں آپ کو بتاؤں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من حفظ 10 آیات من سورۃ الکہف عصم من فتنۃ الدجال، جس نے سورہ کہف کی 10 آیتوں کو یاد کر لیا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ میرے دوستو، آپ اندازہ کرو کہ جب سورہ کہف کی 10 آیتیں یاد کرنے کا عالم یہ ہے کہ وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، تو جس نے پوری سورہ کہف یاد کر لی ہو اس کا عالم کیا ہوگا؟ جس نے ایک چند سورتیں یاد کر لی ہو اس کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا؟ جس نے خدا کے فضل و کرم سے پورا قرآن یاد کر لیا ہو اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت قرآن، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار بندی حضرت علامہ مفتی شکیل احمد قادری، آمد حضرت علامہ مفتی شکیل احمد بلند شہری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، عظمت قرآن، جشن دستار بندی حضرت علامہ شکیل احمد بلند شہری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جماعت اہل سنت کی عظیم شخصیت جس کو دنیا شہنشاہ خطابت حضرت علامہ الشاہ مفتی شکیل احمد بلند شہری کی آمد ممبر شریف پر ہو چکی ہے۔ آپ بیٹھے رہیں، آپ بیٹھے رہیں، آپ بیٹھے رہیں، ممبر شریف والے جتنے علماء ہیں وہ حضرت کا استقبال کریں گے، آپ بیٹھے رہیں۔ ہندوستان کا وہ عظیم خطیب جس کا ہم سب کو انتظار تھا، جی وہ آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں، حضرت کے چہرے کی زیارت کیجئے۔ میں اپنی بات پوری کر رہا ہوں بہت جلد۔ عزیزان محترم، میں حافظ قرآن کی عظمت بتا رہا تھا۔ حافظ قرآن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ القرآن وحفظ فأحل حلالہ وحرم حراما، کہ جس نے قرآن کو پڑھا اور اس کو یاد کر لیا اور اس کے حلال کو حلال جانا اور اس کے حرام کو حرام جانا تو ملے گا کیا؟ آقا فرماتے ہیں ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا، لیکن اکیلا نہیں، تنے تنہا نہیں، بلکہ آقا فرماتے ہیں وَشَفَّعَهُ فِي عَشْرَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِ قَدْ وَجَبَتْ لَهُمُ النَّارِ، اللہ تبارک و تعالی اس کی شفاعت کو 10 ایسے لوگوں کے بارے میں قبول فرمائے گا، 10 ایسے لوگوں کو اللہ اس کی وجہ سے جنت میں داخل فرما دے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ عزیزان محترم، حافظ قرآن آج دنیا میں آپ دیکھتے ہیں، دنیا کے اندر جس کے پاس جتنی ڈگریاں ہوں گی، جتنے سرٹیفکیٹ ہوں گے، جتنی اس کے پاس شہادتیں ہوں گی، جتنی ڈگریاں ہوں گی، اس کی اتنی ہی عظمت ہوگی، اہل نظر کی نگاہ میں اس کا اتنا ہی مرتبہ بلند ہوگا۔ اگر کوئی ڈاکٹر بن جائے لوگ اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے، کوئی IPS بن جائے لوگ اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ عزیزان محترم، اگر ان کے ماں باپ کا نام ہو بھی گیا تو اس دنیا میں ہوگا، لیکن وہ
بیٹے جو دنیاوی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کو اس دنیا کے اندر بھی اکثر فائدہ نہیں پہنچا پاتے ہیں، تو آخرت میں تو کیا فائدہ پہنچائیں گے؟ عزیزان محترم، لیکن قرآن کا مزاج یہ ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، جس نے قرآن کو پڑھا اور اس کو یاد، اس پر عمل کیا، البس والدہ تاجن، اس کے والد کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا، ضوءہ احسن من ضوء الشمس، جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی تیز ہوگی۔ عزیزان محترم، آپ اندازہ کریں کہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے کو دنیا کا مزاج یہ ہے کہ جس نے تعلیم حاصل کی ہے صرف اس کا مقام و مرتبہ ہوتا ہے، لیکن دین کا مزاج یہ ہے کہ جس نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دیا، جس نے اپنے بیٹے کو عالم دین بنا دیا، تو دنیا میں بھی وہ عالم کے والد کہلائے جائیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سروں پر ایسا تاج رکھے گا کہ قیامت کے دن اس کی روشنی سورج کی روشنی سے تیز ہوگی۔ عزیزان محترم، آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے بھائی اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کی طرف تو متوجہ کرتے ہیں لیکن دینی تعلیم کی طرف متوجہ نہیں کرتے ہیں۔ آج ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم تو دلاتے ہیں لیکن دینی تعلیم سے نابلد رکھتے ہیں، لیکن جب ہم کچھ دنوں کے بعد دیکھتے ہیں کہ جب ہمارا بچہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، جب بیٹا باپ کو مار رہا ہوتا ہے، جب بیٹا ماں کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے، تب آتے ہیں مفتی ناظر صاحب کے پاس، تب آتے ہیں مفتی نفیس صاحب کے پاس، قاری ناظر صاحب کے پاس، مفتی فرید صاحب کے پاس کہ حضرت کوئی تعویذ کر دیجئے، کوئی تعویذ کر دیجئے، ہمارا بیٹا ہمارا کہنا نہیں مان رہا ہے، ہمارا بیٹا ہماری نہیں سن رہا ہے۔ میرے دوستو، آپ نے اپنی اولاد کو دینی تعلیم دی ہی نہیں، تم نے اپنی اولاد کو صرف دنیاوی تعلیم دی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیاوی تعلیم اپنے بچوں کو نہ دو، لیکن دنیاوی تعلیم کے ساتھ میں اپنے بچوں کو دینی تعلیم بھی سکھاؤ، کیونکہ تمہارے بچے اگر دینی تعلیم سیکھیں گے تو اگر قرآن کو پڑھیں گے تو وہ جانیں گے والد کا مقام کیا ہے، اگر وہ قرآن پڑھیں گے تو دیکھیں گے قرآن فرماتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ اگر وہ قرآن کو پڑھیں گے تو جانیں گے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، لیکن جب انہوں نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں تو اپنے ماں باپ کی عظمت کو کیا جانیں گے؟ آقا فرماتے ہیں کہ جس کے سینے کے اندر قرآن کا کوئی حصہ نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہے، جب وہ ویران گھر کی طرح ہے، اس نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں تو والدین کی عظمت کو کیا جانے گا، وہ اپنے ماں باپ کی عظمت کو کیا جانے گا؟ عزیزان محترم، میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ میں دینی تعلیم کی طرف بھی توجہ کراؤ، اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ میں دینی تعلیم بھی دلاؤ، اپنے بچوں کو عالم دین بھی بناؤ، اپنے بچوں کو حافظ بھی بناؤ، کیونکہ آپ نے اگر اپنے بچوں کو حافظ بنا لیا تو اس دنیا میں بھی آپ کے کام آئیں گے اور مرنے کے بعد بھی کامیاب ہوں گے، مرنے کے بعد بھی آپ کے کام آئیں گے۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا مولا تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کی قلت دامنگیر ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔